ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھا وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور بھی موجود تھے۔ سفر کے دوران اچانک طوفان آیا اور وہ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ اس میں اس کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں، تم لوگ اس گرجے کی طرف چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ جن ہی نہ ہو۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا کہ تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا جو 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نما انسان نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ شام میں ایک بستی ہے جس کی کھجوروں میں پھل آتا تھا، کیا اب بھی اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت پانی ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ شام میں ایک بستی کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی موجود ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بھی بہت پانی ہے اور لوگ اسی کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اپنے نبی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس کے اندر میں داخل نہ ہوا ہوں۔ مکہ کے کچھ مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے، جب میں اس کی کسی ایک بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقدس مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے اور وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، اور یہ جملہ بھی 3 مرتبہ دہرایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے یہی بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن ہے جو تمہاری مشرق کی جانب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔